بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مسلم و مسلمہ اما بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ناچیز کو کل 12 جنوری 2024 کو ملا خانے والی کا کلپ موصول ہوا، جس میں اس نے 8 جنوری کو ریکارڈ کرایا اور پتہ نہیں کون سی جگہ پر جا کے پھینکا کہ ہم کو پتہ نہ چلا۔ ہمیں کل ہی پتہ چلا اور آج 13 جنوری 2024 کی صبح کو ہم اس کا جواب ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اگر ہمیں اسی دن ہی پتہ چل جاتا تو انشاءاللہ ہم اسی دن ہی اسے رضا کر دیتے۔ وہی اس کی بات پرانے ساز پھر بجا رہا ہے کہ فلاں سوال کا جواب نہیں دیا، فلاں سوال کا جواب نہیں دیا، فلاں سوال کا خلط مبحث کرتا ہے، بہت خلط مبحث کرتا ہے۔ جو اس کا اور میرا مسئلہ چل رہا تھا وہ تھا نام پر، اس نے درمیان میں اور سے سوال کر دیے اور وہ لا یعنی سوال کیے جس کا ہم جواب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دے چکے ہیں۔ لیکن کیونکہ پھر بھی یہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ میرے ان سوالوں کا جواب دے دو تو میں شکست لکھوا دوں گا، شکست دے دوں گا، یہ فلاں کر دوں گا۔ یہ ناروال کے جلسے میں کہہ چکا ہے کہ کسی ایک صحابی کے بیعت ثابت کر دو یزید کی تو میں شکست لکھ دوں گا۔ ہم نے پچھلی قسط میں اس کی کتاب سے ہی کئی صحابہ کی، کچھ صحابہ کی جو اس نے لکھا ہے دبر منیر کے اندر، ہم ثابت کر چکے ہیں۔ یہ پھر بھی اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہا۔ اب کی بار اس نے پھر دعویٰ کر دیا کہ میں شکست لکھ دوں گا میرے ان باقیہ سوالوں کا جواب اگر روشن دے دے۔ میں جواب دے رہا ہوں اور انشاءاللہ الرحمن ہر جواب منہ توڑ ہوگا۔ کئی بار ہم دے چکے ہیں، پھر تیرے اصرار پر میں جواب دے رہا ہوں، ہر جواب منہ توڑ ہوگا۔ بس اب ہمیں تیری شکست کا انتظار۔ شکست تو ویسے شکست خوردہ تو ہے، استاد صاحب قبلہ سے بھی بھاگ چکا ہے ملتان سے، اور لیا سے بھی بھاگ چکا ہے مفتی زبیر سے، اور انشاءاللہ میدان آخری بھی تو بھاگ گیا۔ اب میں تجھے مزید گڑھے میں ڈال کر انشاءاللہ اوپر سے ہم مٹی بند کر دیں گے، تیری قبر مٹی بند کر دیں گے ہم تیری۔ پہلا سوال یہ کرتا ہے مجھ سے کہ جھوٹ استاد صاحب قبلہ کے بارے میں کیسا ہے، جھوٹ بول کر مسئلے پوچھتا تھا اور کہتا تھا یہ توریہ ہے۔ ہم نے توریہ کی تعریف روانہ کر کے پوچھا کہ اپنے گفتگو پر اس توریہ کو منطبق کرو۔ تو نے کبھی پڑھا ہو تو تجھے پتا ہو توریہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب ہو، ایک معنی بعید ہو، اگلا معنی قریب سمجھے، جو متکلم ہو وہ مراد معنی بعید لے۔ تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ توریہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے تھے کہ غلام محمد نام ہے ہمارا، عبداللہ نام ہے ہمارا، تو تم معنی قریب مراد لیتے تھے، معنی لقبی، اور ہم معنی بعید مراد لیتے تھے، یعنی معنی اضافی۔ اب یہ پہلے تیرے سوال کا جواب آ گیا۔ آگے چل، پھر کہتا ہے حدیث پاک اول من یبدل سنتی، کہ دوسرے حصے کو موضوع کا ہمارے مطالبہ پر حدیث کا دوسرا حصہ نہ بتا سکا۔ کئی بار ہم بتا چکے ہیں، جبکہ دروغ گو حفظہ نباشت کے مطابق یہ بھی کہہ دیا کہ تبدیل تو کرتا تھا لیکن سنتوں کو نہیں، مستحبات کو تبدیل کرتا تھا۔ یہ ہمارا بیان کسی ایک جگہ پر دکھا دو کہ ہم نے کہا ہو کہ یزید سنتوں کو نہیں مستحبات کو تبدیل کرتا تھا، اس کا ہمیں ثبوت چاہیے۔ اور باقی جو ہے وہ نفی حدیث کی ہے اور اس بات اس کے ذاتی عمل کا۔ آگے پھر کہتا ہے بعض مسنات بالتقریر، بعض مسنات بالتقریر پر ہمارا وہ مطالبے پر بعض مسنات بالتقریر نہ بتا سکا۔ ہم نے تجھے پچھلے قسط میں بھی جواب دیا کہ ہم اس کا جواب ضروری نہ سمجھتے تھے، لیکن کیونکہ تو بار بار اصرار کر رہا ہے تو اب سن لے، بعض مسنات بالتقریر کی تعریف بھی سن لے کہ یہ کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے میسر العسیر فی مبحث المسنات بالتقریر، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی پورا رسالہ لکھا ہے آپ نے۔ مجموعہ رسائل کے اندر آپ کا ایک رسالہ ہے بحث مسنات بالتقریر پر۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 14 پر آپ تعریف فرماتے ہیں ان نسبت المربع الی المربع نسبت الجذر الی الجذر مسنات بالتقریر، مربع کی طرف نسبت اور جذر کی طرف نسبت کو مسنات بالتقریر کہتے ہیں۔ اگر مربع اور جذر دیکھنا ہو تو اسی کتاب کے اسی رسالے کے ہی پچھلے صفحہ 5 پر لکھی ہوئی ہے کہ جذر کیا ہوتی ہے اور مربع کیا ہوتا ہے۔ آگے چل،
پھر کہتا ہے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ یزید کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے کو معاذ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس مسئلہ پر اور اس دلیل پر شیعہ سمیت تمام فقہا کا اتفاق ہے، لیکن تمہارا مذہب کیونکہ خوارج کا ہے تو تم معاذ اللہ ہی کہو گے۔ ابے جاہل، یہ تو ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 روایت نمبر 7650 صحیح روایت۔ حدثنا وکی حدثنا بسام قال سألت ابا جعفر عن الصلاة مع الامراء، حضرت بسام فرماتے میں نے ابو جعفر سے پوچھا امراء کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا صلی معہم، ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو، فإنا نصلی معہم، ہم ان کے ساتھ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ وہ آپ فرماتے ہیں قد کان الحسن والحسین یبتدران الصلاة خلف مروان، جو مروان یزید کا مقرر کرتا تھا اس کے پیچھے نماز کے لیے امام حسن اور امام حسین دوڑتے تھے۔ جس مروان کو تم کافر کہتے ہو، یزید کا مقرر کرتا ہے، جس کا مقرر کرتا ہے اس کے پیچھے جب نماز پڑھنے کے لیے امام حسن پاک اور امام حسین پاک بھاگتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں قال قلت ان الناس يزعمون ان ذلك تقیۃ، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ لوگ تو گمان کرتے ہیں کہ یہ تقیہ ہے، تو آپ نے فرمایا کیفا کیسے تقیہ ہے؟ ان کان الحسن بن علی لا يسب مروان فی وجهه، حسن بن، آپ فرماتے ہیں کہ حسن بن علی امام حسن پاک وہ تو مروان کے چہرے پر ان کو گالیاں دیتے تھے، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يُوَلِّعَ، جبکہ وہ ممبر پر بیٹھا ہوتا تھا۔ تو یہ تقیہ کیسے ہے کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کو وہ گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فاسق فاجر کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کو تو معاذ اللہ کہہ رہا ہے جو مذہب اہل سنت ہے، اور ہم اپنی کتاب میں ثابت بھی کر چکے ہیں، کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اگلا سوال کہتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا شام جا کر یزید کی بیعت نہ کرنا جھوٹے دعویٰ کے باوجود ثابت نہ کر سکا۔ کئی بار ہم ثابت کر چکے ہیں، لیکن تیری کھوتی وہی کی وہی کھڑی ہے۔ یہ تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق جس کو کہتے ہیں، جلد نمبر اس کی 41 صفحہ نمبر 384 پر بالکل صحیح سند کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ امام مدینی فرماتے ہیں سمیت یحییٰ بن سعید قالا ذکر یحییٰ بن سعید انصاری علی بن حسین، یحییٰ بن سعید انصاری نے ذکر کیا علی بن حسین کا، یعنی امام زین العابدین کا، فذکرہ بخیر، تو ذکر خیر فرمایا، ولکن ابنہ زیدا، لیکن آپ کے بیٹے زید کا ذکر خیر نہیں فرمایا۔ یہ اس روایت کے اندر آیا ہوا ہے۔ اب آگے چلیے اس کی مزید وضاحت جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 473 پر، سند تھوڑی سی مختلف لیکن مضبوط سند ہے، یہ بھی بالکل صحیح سند ہے۔ آپ فرماتے ہیں علی بن عبداللہ، یعنی وہی امام مدینی فرماتے ہیں سمیت یحییٰ بن سعید یقول ذکر یحییٰ بن سعید انصاری علی بن حسین، آپ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید انصاری نے امام زین العابدین کا ذکر فرمایا، فذکرہ بخیر، تو ذکر خیر فرمایا، قالا فرماتے ولکن ابنہ زید، لیکن آپ کے بیٹے زید کا ذکر خیر نہیں فرمایا۔ وہ آپ کی اس کی وجہ، اس کی علت وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ان کا ذکر خیر نہیں فرمایا۔ قالا جدی، آپ فرماتے ہیں یعنی امام مدینی فرماتے ہیں قالا جدی، یعنی امام مدینی کے جد دادا وہ کون ہے؟ جعفر بن نجیح۔ یہ تاریخ بخاری، تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری کے اندر جیسا کہ لکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال جدی ظننت انہ اراد الخروج، وہ فرماتے ہیں کہ کیوں ذکر خیر نہیں فرمایا یحییٰ بن سعید انصاری نے آپ کے بیٹے زید کا؟ کیونکہ انہوں نے خروج کیا تھا ہشام کے خلاف، کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے، اس وجہ سے ذکر خیر نہیں فرمایا۔ تو علی بن حسین یعنی امام زین العابدین نے یزید کے خلاف خروج نہیں کیا تھا، بیعت نہیں توڑی تھی مدینہ کے اندر، اس لیے ان کا ذکر خیر فرمایا۔ یہ صحیح سند ہے، لوہے توڑ سند ہے، اس کو غلط ثابت کر دکھا۔ اگر تو عربی نہیں پڑھ سکتا، چلو تجھے اردو ہی کا ہم حوالہ دیتے ہیں۔ عقائد جعفریہ محمد علی نقشبندی رحمہ اللہ کی جلد نمبر اس کی 2 ہے، تجھے اپنے مذہب کا ہی پتہ نہیں ہے، صفحہ نمبر 478 ہے۔
اہل سنت مذہب پر شیعوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں یزیدی تھے، اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ تمہاری بخاری کے اندر آیا ہوا ہے انہوں نے نہ توڑی تھی یزید کی، تو آپ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ ان کو یہ موٹا عنوان دے رہے ہیں چیلنج کا، فرماتے ہیں میں تمام شیعوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک ہی سند صحیح سند لا دو کہ جس میں یہ بات واضح الفاظ میں موجود ہو کہ یزید لشکر نے جب اہل مدینہ پر حملہ کیا اور منکر بیعت یزید پر مظالم ڈھائے، انہیں قتل کیا گیا، ان کے اسباب لوٹے گئے، تو کیا امام زین العابدین کے بیعت نہ کرنے پر ان سے بھی یہی سلوک ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی ایک مسند و صحیح روایت ایسی پیش کی جائے جس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت یزید توڑنے کا ذکر ہو اور ان کے مال و متاع کے لوٹنے کا تذکرہ ہو تو فی روایت 20,000 روپے نقد پیش کروں گا۔ یہ امام محمد علی صاحب شیعوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں 20,000 روپے نقد پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اس قسم کی روایت تو کجا، بلکہ اس کے برعکس ایسی روایات بہت سی ملیں گی جن میں یہ صاف صاف مذکور ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی واقعہ حرہ سے قبل بھی بیعت کی تھی اور واقعہ حرہ کے بعد بھی نئی بیعت کی تھی۔ کم از کم یہ تو دیکھ کر پڑھ لے۔ اب آگے چل، پھر کہتا ہے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف خروج، اس کی علت فسق یزید بھی متعین ہے۔ اب جاہل تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ تاریخی مسائل میں تقلید نہیں چلتی، تحقیق چلتی ہے۔ آگے چل، پھر کہتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کا سبب عدم بیعت ہی قرار دے رہے ہیں۔ وہ پھدو تاریخی مسائل ہیں، اس میں تقلید نہیں چلے گی، تحقیق چلے گی۔ پھر آگے کہتا ہے استخلاف ہے یزید، یہ تو صرف پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ سیگا کون سا ہے، استخلاف ہے یا استخلاف ہے تیرے باپ کا؟ استخلاف ہے یزید، استخلاف ہے، تو یہ صرف نہیں آتی تو بیٹھ جاتا ہے ٹاٹر کرنے ممبروں پر، جب تجھے پتہ نہیں ہے کسی چیز کا کیوں پڑھتا ہے اس کے پیچھے استخلاف؟ تجھے جب اتنا ہی سیکھے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ استخلاف ہے یا استخلاف ہے۔ سن سکتے ہیں آپ کہ استخلاف کہہ رہا ہے، استخلاف ہوتا ہے، باب استفعال ہے، استخلاف کا بچہ۔ پھر کہتا ہے استخلاف یزید کے وقت فسق یزید کو توہین صحابہ قرار دیتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان قرآن کے مطابق اس بیعت کو رخصت پر معمول کرتے ہیں۔ اچھا خانے والی میں تجھ سے پوچھتا ہوں، چلو کہ صحابہ کے دل کے اندر اکراہ تھا، اکراہ کی وجہ سے وہ بیعت کر رہے تھے، تو یہ بتا جو بیعت لے رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل کے اندر کون سا اکراہ تھا؟ جاہل۔ پھر تو کہتا ہے یہ رخصت پر معمول کرتے ہیں، اس کو رخصت پر معمول کرتے ہیں۔ پاگل، تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ رخصت کی شرط ہے، رخصت کی شرط ہے کہ وہ فرض یا واجب نہ ہو، تب رخصت بنتی ہے۔ اور تم خود کہتے ہو کہ صحابہ علیہم رضوان نے جو بیعت یزید کی تھی وہ فتنے کو بند کرنے کے لیے کی تھی، فتنے کو بند کرنے کے لیے کی تھی تاکہ لوگوں میں فتنہ فساد نہ ہو۔ جب فتنے سے بچنا واجب ہے تو یہ تو واجب پر عمل کیا صحابہ علیہم رضوان نے، تو رخصت کون سی بنتی ہے؟ یہ تو عزیمت ہے۔ اب کوئی بندہ کہے 5 وقت نماز پڑھتا ہو اور کہے میں رخصت پر عمل کرتا ہوں، یہ کون کہے گا رخصت ہے؟ یا تم کہو کہ یہ رخصت پر عمل کر رہا ہے؟ رخصت فرض واجب کے علاوہ ہوتی ہے۔ بیعت یزید تو اس وقت واجب تھی فتنے سے بچنے کی وجہ سے، بقول تمہارے۔ پھر آگے کہتا ہے یزید کے قریب بکفر فسق کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام کا بیعت یزید نہ توڑنا اس کو معاذ اللہ بجائے توہین کے ایمان شمار کرتا ہے۔ اور پاگل، یہ مذہب اہل سنت ہے، جس کو تو توہین کہہ رہا ہے یہ مذہب اہل سنت ہے۔ اچھا یہ بتا، وہ اگر توہین بنتی ہے بیعت نہ توڑنا، توہین بنتی ہے صحابہ کی، حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت کا تو کیا کرے گا جو بخاری شریف کے اندر آیا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم نے اللہ رسول کی اطاعت پر اس کی بیعت کی ہے، ہم نہیں توڑیں گے، اپنے اولاد کو فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کو فرما رہے ہیں، تو یہ تو معاذ اللہ توہین کے اندر شامل ہو گئے، صحابہ شامل ہو گئے۔ پھر آگے چل، کہتا ہے ہم نے اس کی استاد صاحب قبلہ کے بابا نے کہتا ہے کہ بیعت یزید سے انکار کے سبب میں گستاخیاں ثابت کی ہیں، بازام خیش کی ہیں، اپنے ظام کے مطابق کی ہیں، ورنہ ہم تیری ہی کتاب سے پچھلی قسط کے اندر بھی تیری گستاخی ہم نے ثابت کیا کہ صحابہ کی تو نے گستاخی کی ہے، حضرت عمرو بن عاص کو تو نے کافر کہا ہے۔ اور تیری اس گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے جب مفتی مولانا زبیر صاحب تیرے جلسے کے اندر لیا کے اندر پہنچے تو وہاں پر بجائے جواب دینے کے صوفہ بھر کے بیٹھ گیا، ان کا صوفہ خراب کر کے گیا، اور پھر آگے گاڑی بھگا کر تو نکل گیا۔ اگر تیرے اندر جرت تھی تو بیٹھتا، پھر ثابت کرتا مولانا زبیر صاحب کے سامنے۔ وہ تو میدان کے اندر آئے تھے، حسینی الحمدللہ ہم ہیں،
تمہارے منہ کے اوپر تو امام علی مقام امام حسین کا نام نہیں جچتا۔ اے یہودی گٹر کے کیڑو، حسینی ہم ہیں الحمدللہ۔ میدان کے اندر مولانا زبیر صاحب آئے تھے اور گاڑی بھگا کر تم گئے تھے، جیسے پہلے بھاگ گئے تھے ملتان سے، اب اسی طرح مولانا زبیر صاحب سے بھاگ گئے اور اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یزید سے بدتر۔ پھر آگے کہتا ہے حدیث مختلطین کا جواب وصول کر کے شکست کیوں نہیں لکھ دیتا؟ اچھا پہلے تو یہ پتا مختلط تو ایک راوی ہے، تو مختلطین یہ جمع کون سی تو نے بنا لیا ہے؟ یہ نہ جمع فوق الواحد بنتی ہے نہ جمع فوق الاثنین بنتی ہے، راوی ایک ہے۔ پھر کیسا ہے کہ مختلطین کا جواب وصول کر کے شکست کیوں نہیں لکھ دیتا؟ جواب تو ہم دے چکے ہیں تیری ہی کتاب سے، اسی دوبر منیر سے ہم دے چکے ہیں کہ تو نے پچھلے قسط کے اندر جو سند ہم نے چلائی تھی، عباد بن عوام حسین بن عبد الرحمن سے سما کر رہے ہیں، اور اسی سند کو ہم نے کہا تھا کہ اسی کے ہم جواب دے چکے ہیں، انٹرنیٹ پر جواب موجود ہیں، اسی سند کو ہی تم نے بالکل کہا اسنادہ صحیحا۔ تو جب تم نے خود مان لیا کہ وہ سند صحیح ہے تو اب ہمیں جواب دے اور مزید جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ تم نے خود لکھ دیا اپنی کتاب دوبر منیر کے اندر اسنادہ صحیح، تاریخ ابو زرع دمشقی ہم پچھلی قسط میں ثابت کر چکے ہیں۔ تو اب خانے والی سن، تیرے سارے سوالوں کا جواب ہم نے الحمدللہ اس مختصر نشست میں دے دیا۔ تو شکست خوردہ پہلے بھی ہے، اب بس سوائے بکیں اور ٹاٹر کرنے کے یا تو نے علمی رد کرنا ہے یا صرف اپنی شکست لکھنی ہے۔ بکیں، خچیں، ٹرٹر ہم نے یہ تیری نہیں سننی۔ بلکہ یہاں پر مجھے مثال یاد آ گئی کہ ایک بندہ تھا، اس کا کتا تھا، امریکہ سے اس کا دوست آیا تو اس نے کہا یار یہ کتا مجھے دے، میں امریکہ لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا یار میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا۔ کتا وہاں پر پلتا رہا، کھاتا رہا انگریزوں کو ٹکڑے جیسے تم کھاتے ہو۔ ٹکڑے کھا کر وہ وہاں سے نکل پڑا، بھاگتے بھاگتے پاکستان پہنچایا۔ جب پاکستان پہنچا تو اسے ایک پنڈی کا کتا ملا۔ اس نے کہا پنڈی کے کتے نے، بدر نے کہا تو یورپ گیا تھا انگریزوں کے تلوے چاٹنے، پھر یہاں کی کیا کرنے آ گیا؟ اس نے کہا میں یورپ گیا تھا، وہاں پر مزے بہت تھے، کھانے بہت تھے، ہر چیز بہت تھی، لیکن یار پنڈی والے ایک بات یہ ہے کہ جو مزہ بھونکنے کا پاکستان کے اندر ہے نا وہ ادھر نہیں ہے۔ تو جو مرضی بھونکتے رہو، ٹارچر کرتے رہو، ہم الحمدللہ تمہارے تفصیلی رد پیش کر چکے ہیں اور تمہارے ہم کئی جواب دے چکے ہیں۔ اور جو تو کہتا ہے کہ ہماری مرسل صحیح روایت کا جواب نہ دے سکا، تو جاہل ہم اس کا جواب اپنی بیت یزید کے پہلے ایڈیشن کے اندر ہی ہمارا جواب چھپا ہوا ہے کہ وہ روایت مرسل کہاں، وہ تو منقطع ہے۔ امام مدینی کی پیدائش ہے 132 میں اور یزید مر رہا ہے 64 ہجری میں، اتنا انقطاع، 68 سال کا انقطاع، اور تو اسے مرسل کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، قابل حجت کہہ رہا ہے۔ وہ تیرے جیسے ہی جاہل کہہ سکتے ہیں، کوئی اہل علم نہیں کہہ سکتے۔ تو بحمد اللہ تعالی آج 13 جنوری کو ہم نے یہ بیان محفوظ کرا دیا، اور جب تک تو سامنے نہیں آئے گا ہم تیرا تعاقب کرتے رہیں گے، وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پھر ہم نے پڑھائی پہ جانا ہے، تو ہم نے تیرا مختصر جواب محفوظ کرا دیا اور مدلل جواب دے دیا۔ اب تیرے اندر اگر جرأت طاقت ہے تو ہمارا رد پیش کر، یا فقط اپنی شکست مان، اور بجائے پیچھے سے بولنے کے، ٹر بکیں کے مارنے کے جواب، ہم تیرے جواب کے منتظر بیٹھے ہیں، اور میں صرف تجھے 2 دن کا وقت دیتا ہوں۔ 2 دن کے اندر تو یا جواب دے یا شکست لکھ کر بھیج دے۔ اگر 2 دن کے اندر تیری شکست یا جواب نہ آئے تو ہم تیسرے دن کلپ چڑھا دیں گے کہ خانے والی پھر تیسری مرتبہ بھاگ گیا۔ محمد روشن چشتی، سندر، لاہور۔